نہج البلاغہ میں ایسے اقوال ہیں، حکمتیں ہیں، کلام نور ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ اگر ہم اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج ہو سکتا ہے ہم ایک اور زاویے سے اس میں اور معنی پائیں، تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے ڈیپتھ میں جانے کے لیے ایک مقدمے کے طور پر ایک سوال اگر آپ دوستوں سے پوچھوں، ضروری نہیں ہے آپ اس کا جواب دیں، لیکن ضرور اس پہ سوچیں کہ اگر ہمیں ایک بار ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارا لباس تر ہو گیا ہو، پانی میں بھگویا ہو ہم نے اور یہ لباس تر ہو گیا ہو، تو ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ لباس آپ کا تر کیسے ہوا، تو یقیناً ہمارا جواب یہی ہوگا کہ اس پانی میں گر گیا ہے یا پانی میں بھگویا ہے ہم نے اس کو، تو اس وجہ سے یہ لباس ہمارا تر ہو گیا، یعنی پانی کی جو تری ہے اس نے اس لباس کو تر کر دیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ پوچھیں کہ پانی کیسے تر ہو گیا، تو ظاہر ہے وہ پھر اس پہ جواب یہ نہیں ہوگا کہ پانی کو کس نے تر کیا، پانی اپنی ذات میں تر ہے، اگر تر نہ ہو تو پانی نہیں ہے۔ تو تری کو منطق میں جب لاجک میں جب ہم پانی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی ذاتیات میں سے ایک ذاتی خصوصیت جو اس سے جدا نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی ذات کو تشکیل دیتی ہے، ہم کہتے ہیں پانی تر ہے، مائع سیال، سیلان اور مائع ہونا اور تر ہونا اس کی ذات میں ہے۔ اب اس پس منظر میں در حقیقت ہم چونکہ نہج البلاغہ میں علم کی اور تعلیم و تربیت کے بنیادی اصولوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو علم پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تربیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور علم تب تک مانا نہیں پاتا جب تک عالم نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ علم ہو اور عالم نہ ہو۔ تو پہلے علم کا متعلق سب سے پہلا معلوم سے پہلے خود عالم ہے۔ وہ عالم کون ہے؟ وہ عالم ہم انسان ہیں، یہ انسان ہی ہے جو عالم بنتا ہے اور جو علم حاصل کرتا ہے۔ تو انسان سے نسبت کے بغیر علم مانا نہیں پاتا، لیکن علم کی انسان کے ساتھ نسبت ہے کیا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اسی سوال کا جواب اپنے اپنے طور پہ دینا چاہیں کہ انسان کے ساتھ علم کی نسبت کیا ہے، تو میں بھی ہم وہی نسبت برقرار کریں جو ایک تر کپڑے کی تری کے ساتھ برقرار کرتے ہیں کہ ایک کپڑا اپنی ذات میں خشک تھا اور پانی نے اسے تر کیا ہے۔ لیکن اگر ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں تو ہمارا فہم ذرا ڈیفرنٹ ڈیولپ ہوتا ہے علم کے بارے میں، اور وہ یہ فہم ڈیولپ ہوتا ہے کہ علم کی انسان کے ساتھ وہ نسبت نہیں ہے جو طریقی لباس کے ساتھ ہے، بلکہ طریقی پانی کے ساتھ ہے۔ اگر پانی سے تری نکال لیں تو پانی نہیں ہے، اس کی ذاتیات میں شامل ہے۔ انسان سے اگر علم کو جدا کر لیں تو وہ انسان نہیں ہے، انسان کی ذات کا حصہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ وہ قرآن کریم نے بھی کئی بار ہماری توجہ دلائی ہے اس مطلب کی طرف، اور ایک آیہ کریمہ میں بعض لوگ جو میدان محشر میں محشور ہوں گے تو اندھے محشور ہوں گے، تو وہ پوچھیں گے بار اعلام دنیا میں تو قد کن تو بصیرہ، میں بصیر تھا یہاں، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا ہے؟ تو وہاں ایک جواب انسان کو یہ دیا جائے گا کہ تو نے میری آیات کو بھلایا، لیکن ایک اور جواب جو روایت اور آیات میں آتا ہے کہ کون آیتیں خدا کی بھلا دیتا ہے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس جگہ وہ پہنچتا ہے جو خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اور یہ بھی حضرت امیر کا بظاہر فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک جگہ تعجب کیا ہے کہ عجبت لمن ينشد ضالته وقد ضل نفسه، مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اپنی گم گشتہ متاع کو ڈھونڈتا ہے لیکن خود اس سے خود گم ہو گیا ہے۔
فلا یطلبہ، اسے نہیں ڈھونڈتا۔ شہید مطہری نے اس روایت کی تشریح میں ایک دیہاتی کلچر کی مثال دی ہے، اور جن دوستوں کا تعلق ہے اس سے، وہ دیہات میں اگر کسی شخص سے گدھا گم ہو جائے تو وہ گاؤں بگاؤں کریہ بکریہ جا کے اعلان کرتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں میرا گدھا گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہو، یہ اس کی نشانیاں، یہ علامتیں ہیں، تو میرا گدھا کہاں ہے، وہ ڈھونڈتا ہے۔ لیکن انسان سے خود میں اپنی بات کروں، حسنین سے حسنین گم ہو گیا ہو لیکن اسے نہ ڈھونڈے، گدھا اپنا ڈھونڈے لیکن خود حسنین صاحب گم ہو گئے حسنین سے، اور اس کے لیے کوئی اعلان نہ کرے، ڈھونڈے نہ، گاؤں بگاؤں نہ جائے کہ حسنین گم ہو گیا کہاں ہے۔ ہماری حالت یہی ہے دراصل کہ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ پانی سے تری جدا ہو جائے اور تری کو نہ ڈھونڈے، کہاں گئی میری تری، تو وہ پانی نہیں ہے۔ میں اگر اپنے ذاتیات کو نہ ڈھونڈوں تو پھر میں نہیں ہوں۔ بنی نوع بشر نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور اس کی ذات کی جو چیز تشکیل دیتی ہے ان میں ایک علم ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ استاد مطہری کے الفاظ میں کہ انسان کے تمام مقدسات جو ہیں جن کو وہ عزت کی، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے کسی دین کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، بے دین ہو، ملحد ہو، انسان ہو، انسانی شعور رکھتا ہو، تو اس کے مقدسات میں سے ہر نسل اور ہر مکتب کے لوگوں کے لیے ایک مقدس ترین چیز علم ہے، دانائی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہے کہ نادان سے نادان ترین شخص بھی علم کا احترام کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کی ذات کی تشکیل دیتا ہے۔ اب اس پس منظر میں اگر ہم خطیب نہج البلاغہ کہیں، یا وہ ہستی جن کی زبان سے یہ کلمات ترشح پائے، یا جن کے قلم سے یہ کلمات ترشح پائے، تو نہج البلاغہ انسان کے لیے علم کو اس کی ذاتی قرار دیتا ہے۔ آپ کی چشم کشا فرمائشات ہیں۔ آپ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا ان یدعیہ من لا یحسنہ۔ آپ نے فرمایا کہ علم کی شرافت اور عظمت کی یہی دلیل کافی ہے کہ ان یدعیہ من لا یحسنہ، اور جو علم میں اچھے مقام پہ نہیں بھی ہوتا نا، اچھا عالم نہیں ہوتا ہے، ماہر نہیں ہوتا، میں فرض کریں فقیہ نہیں بھی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے مجھے فقیہ کہا جائے، یہ ٹائٹل مجھے دے دیا جائے۔ میں اگر مفسر نہیں بھی ہوں تب بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بڑا اچھا مفسر ہوں۔ علم اپنے تمام شعبوں کے ساتھ اس کا وہ بھی طالب ہے جو اعلیٰ درجے کا عالم نہیں بھی ہے، وَيَفْرَحُ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، اور جب اس کی طرف آپ نسبت دے دیں، کہہ دیں کہ تعریف کر دیں کہ بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا یہ عالم ہے، بہت بڑا مفسر ہے، تو وہ سینہ اس کا چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ علم کی ذاتی شرافت ہے کہ اس کی طرف نسبت جب قائم ہوتی ہے کسی کی، تو چاہے اس کی حقیقت میں اس سے نسبت قائم شدہ نہ بھی ہو، تب بھی وہ اسے تملق اور فقط اس احساس کے ساتھ کہ اچھا میں اس کا مالک ہوں۔ تو یہ ایسے ہے کہ اس چوپائے کو وہ گما ہوا، اس کا جو گم گیا تھا گدھا، وہ مل جائے تو ظاہر خوش ہو جاتا ہے، مجھے میرا گدھا مل گیا۔ تو اس انسان کو جب علم مل جاتا ہے واقعی، تو پھر تو یقیناً اس کی خوشی کا ہے۔ اور ویسے دھوکے میں آ جائے، کوئی کہہ دے کہ نہیں وہ تو تیرا گدھا ملا ہے، لیکن وہ ہو گدھا اس کا نہ ہو، کسی اور کا ہو، تو وہ ایک لمحے کے لیے پھر بھی خوش ہوا کہ میرا گدھا مل گیا۔ وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا أَن يُبْرِئَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ۔ جہل ایک ایسی بری خصلت ہے، ایک ایسی نفسانی کیفیت ہے، اس کو میں دقیق الفاظ میں بیان کروں، کیونکہ دیکھیں علم اور جہل انسانی کیفیات ہیں، یعنی یہ ہمارے نفس کی حالتیں ہیں، میری سیلف کی حالتیں ہیں، میری ایگو کی حالتیں ہیں۔ جیسے
پانی کی ایک حالت فرض کریں اس وقت یہ میرے کمرے میں جو میں پانی رکھا ہوا ہے اس کا ایک حالت اس کا ٹمپریچر ہے، تو اس وقت فرض کریں کہ 30 درجے سینٹی گریڈ اس کا ٹمپریچر ہے، تو یہ اس پانی کی حالت ہے، اس کی کیفیت ہے. کیفیت اس سے یہ سلب بھی ہو سکتی ہے، گرم ماحول میں رکھ دیں گرم ہو جائے گا، ٹھنڈے ماحول میں رکھ دیں ٹھنڈا ہو جائے گا. انسانی نفس کی کیفیات میں سے دو کیفیتیں متضاد، ایک علم ہے اور دوسری جہل ہے. علم میرے نفس کی کیفیت، جہل میرے نفس کی کیفیت. کفا بالجہل ذمًا، اگر میرے نفس میں جہل کی کیفیت ہو تو اس کی مذمت کے لیے، اس کی نکوہش کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان یبرئ منہ من ہوا فی، جس میں یہ ہو وہ بھی اس سے برات طلب کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں تو جاہل نہیں ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا مال اعود من العقل ولا شرف کالعلم. نہج البلاغہ میں حکمت 113 میں آپ نے ایک نسبتاً یہ طولانی حکمت ہے لیکن اس کے دو جملے جو علم کے حوالے سے ہیں. لا مال اعود من العقل، عقل سے زیادہ نفع بخش، عائد یعنی منفعت بخش کوئی مال نہیں ہے. ولا شرف کالعلم، اور علم کی طرح کوئی فضیلت اور شرافت نہیں ہے. اچھا، یہاں سے اب ہم تھوڑا اس گفتگو کا جو اب تک ہو چکی اس کا نتیجہ لیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ ہمیں یہ بتاتا ہے علم کے باب میں کہ اگر تم انسان ہو تو صرف اس صورت میں انسان ہو جب تم عالم ہو، اور جتنے تم عالم ہو تم اتنے انسان ہو. اگر انسانیت کی پیمائش کرنی ہو، کسی کی انسانیت کا پیمانہ لگانا ہو، بھئی کتنے کلو کا انسان ہے، کتنے ٹن کا انسان ہے، تو اس کے علم کو تول لو، جتنا علم ہوگا اتنا انسان ہوگا، جتنا اس کے نفس میں جہل کی کیفیت ہوگی اتنا غیر انسان ہوگا. اب اس پس منظر میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے ایجوکیشن سسٹمز میں، ہمارے سکولز میں، ہمارے پیرنٹس میں، ہمارے ٹیچرز میں یہ ہمارا ویو ہے علم کی بابت کہ علم میری ذات ہے اور وہ گم گشتہ ہے میرا، اور میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے، اگر نہ ڈھونڈا تو میں خود گم ہوں. نہیں، ہم نے ویلیوز کو رکھ دیا ہے، وہ ان کو گرا دیا ہے. جو چیزیں برائیاں تھیں ان کو اچھائیوں کی جگہ رکھ دیا، اچھائیوں کو برائیوں کی جگہ رکھ دیا. اور بنی نوع بشر کا ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس نے علم کی جگہ مال کو رکھا ہے، اور اس طرف بھی حضرت امیر نے توجہ دلائی ہے. اور یہ ایسا ہے کہ ایک معروف عالم دین کی وہ ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بعض احساسات اور بعض ڈیمانڈز اس کی ذات کی طلب ہوتی ہیں، اس کی ذات کی، اس کی ماہیت کی طلب ہوتی ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ ہم اس انسان کی اس طلب کو پورا کیسے کرتے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں ایگزامپل سے، کہتے ہیں بچہ جب بھوکا ہو جاتا ہے شیر خوار تو وہ روتا ہے، یہ اس کی چیخ، اس کی پکار، اس کا رونا یہ طلب کا اظہار ہے، میں بھوکا ہوں. لیکن اب اس جو نیچرل اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کرنے کا ایک ٹھیک اور درست طریقہ، ایک غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ چوسنی بچے کے منہ میں ڈال دیں اور بچہ خوش ہو جائے اور چوسنے لگ جائے کہ چلیں جی مجھے مل گیا جس کی میں طلب میں تھا. اب چوسے گا غذا حاصل نہیں ہوگی اور اس کو کوئی جو ہے نا تقویت نہیں ملے گی، لیکن تھک جائے گا اور الٹا اس کی صحت خراب ہوگی. درست طریقہ یہ تھا کہ اس کو ماں کی چھاتی سے لگا دیا جاتا. تو انسان طلب کرتا ہے اپنی ذات میں، جب کمی فیل کرتا ہے کہ میرا کچھ گم شدہ ہے تو پھر ڈھونڈتا ہے کیا ہے، تو بدقسمتی سے مال علم کی جگہ سامنے آ جاتا ہے کہ میں تیرا گم گشتہ ہوں. انسان علم کی جگہ مال کو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ یہی میرا گم گشتہ تھا. لہٰذا بہت توجہ دلائی حضرت امیر علیہ السلام نے اس نقطے، متعدد روایات میں باقی جگہ پہ، اور حضرت امیر علیہ السلام نے بھی. آپ نے ایک نورانی فرمان میں حکمت نمبر 147 میں ارشاد فرمایا العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال.
علم مال سے بہتر ہے. اور یہاں بہتر کا ترجمہ ہم اصل میں اردو میں نہیں سمجھ سکتے. بہتر خیر عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے. اخیر کی ہم طلباء جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اخیر تھا اصل میں لفظ، یعنی سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے دا بیسٹ. لیکن ہم اردو میں بہتر جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی دا بیسٹ نہیں کرتے، ہم صرف اس کو کچھ بیٹر کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. تو حضرت کے الفاظ میں العلم خیر من المال، یعنی جتنا آپ بہتری کے درجات تصور کر سکتے ہیں وہ علم بہتر ہے. اور علم کی خوبی یہ ہے کہ یحرسک کا علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتا ہے. علم تجھے سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور مال کو تجھے سروسز پرووائڈ کرنا پڑتی ہے. مال کی نوکری تجھے کرنا پڑتی ہے، علم تیرا نوکر ہے. اور اسی طرح سے آپ نے ایک اور جگہ بہار کی جلد نمبر 1 میں آپ سے ایک روایت نقل ہوئی ہے صفحہ 185 پہ کہ آپ نے فرمایا العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنہ. فرعونوں کی میراث وہ مال ہے اور انبیاء کی میراث علم ہے. اور اس کے مقابلے میں جاہل، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا والجاہل میت بین الاحیاء. زندوں میں اگر مردہ دیکھنا ہے، چلتی پھرتی لاش، تو وہ کون ہے؟ وہ جاہل ہے.